الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا فجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 9 میں نے تلاوت کی ہے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اللہ کا قرآن صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتا ہے، شب و روز بیان کرتا ہے، آپ کی شان بیان کرتا ہے. آج ہم آپ کی سیرت کے حوالے سے ایک واقعہ، جنگ احزاب کا واقعہ، اس پر بات کریں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، ان سے کسی صحابی نے سوال کیا، اے ام المؤمنین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، عادات کیسی تھیں؟ تو آپ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن پاک کی وہ آیت نہیں پڑھی، کانا خلقہ القرآن؟ آپ تو چلتا پھرتا قرآن ہے. تو سیرت کیا ہوتی ہے کہ ایک آدمی زندگی کیسے گزارتا ہے، اس کے زندگی کے شب و روز کیسے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہجرت کے بعد 114 جنگیں لڑی گئیں، جن میں 28 جنگوں میں آپ خود تشریف فرما تھے، انہیں ہم غزوات کہتے ہیں، اور 86 جنگوں میں چھوٹے موٹے وہ فوجی مہمات تھیں جن میں آپ شامل نہیں تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت کا باب کہ آپ نے جنگیں کیسے لڑیں، بطور کمانڈر ان چیف، بطور سپہ سالار، آپ کی حکمت عملی کیسی تھی، یہ پڑھ کر آدمی حیران رہ جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ پہلی جنگ ہجرت کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑنا پڑی کفار مکہ سے، وہ جنگ بدر ہے 2 ہجری میں. پھر 3 ہجری میں جنگ احد وبا ہوئی، اور یہ 5 ہجری کی بات ہے.
ہجرت کو 5 سال گزر گئے ہیں۔ یہ جنگ احزاب کی ہم بات کریں گے آج۔ احزاب کیا ہوتا ہے؟ احزاب کا مطلب ہے گروہ، جسم کی جمع احزاب ہے۔ اس صورت کا نام ہی صورت الاحزاب ہے، اور اس جنگ کا نام ہی جنگ احزاب ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کی ذات مقدس کو جو رحمت للعالمین ہے، کن کن مشکلات سے گزرنا پڑا، اور آپ نے دین اسلام کو کیسے پھیلایا، اللہ کا کلمہ لوگوں تک کیسے پہنچایا، کون کون سی مشکلات آپ کے سامنے پیش آئیں۔ تو بات یہ ہے کہ 5 ہجری کی بات ہے، وہ یہودی قبائل جو مدینہ سے اپنی شرارتوں کی وجہ سے نکالے گئے تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ 2 قبیلے یہ مدینہ سے خیبر میں چلے گئے تھے۔ انہیں بڑا دکھ تھا کہ میں نکالا گیا ہے۔ پھر نجد کا یہ علاقہ تھا مدینہ کے مشرق کی طرف، وہ قبائل ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، وہ بھی بڑے غصے میں تھے، اور کفار مکہ تو پہلے ہی ان کو بڑا غصہ تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، یہاں سے ہمارے قابو سے نکل گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان 3 گروہوں نے، یہودیوں نے، کفار نے اور قریشی مکہ نے مشورہ کیا، اور 10-12 ہزار سپاہی لڑنے والے وہ اکٹھے کر لیے۔ عرب کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اتنے آدمی کبھی لڑائی کے لیے جمع ہو۔ یہ پہلا موقع تھا کہ عرب کی تاریخ میں 10,000 لڑنے والے لوگ آ گئے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارا عرب اکٹھا ہو گیا، یہودی آپ کے مخالف تھے، کافر آپ کے مخالف تھے، قریشی آپ کے مخالف تھے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ سارے اکٹھے ہو کے ایسا حملہ کریں مدینے پر، یہ مسلمان جو ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ اب مدینے کی حالت کیسی تھی؟ مدینے کی کل آبادی بھی 10,000 نہیں تھی، 3,000 بندے تھے لڑنے کے قابل، جسے آپ مجاہدین کہہ سکتے ہیں۔ باقی کچھ بچے تھے، عورتیں تھیں اور بوڑھے تھے۔ تو اندر مدینے کے لڑنے والے صرف 3,000۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باہر سے جو حملہ آور ہیں وہ 10,000 ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف 3,000 ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور ایک سپریم کمانڈر کے آپ ہمیشہ ہی باخبر رہتے تھے۔ آپ کو پتہ تھا کہ جو میں پیغام اولاد آدم تک پہنچا رہا ہوں یہ مشرک لوگوں کو، کافر لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا، یہ سب مخالف ہیں۔ آپ باخبر رہتے تھے یہودی کیا سوچ رہے ہیں، کفار کیا سوچ رہے ہیں، قریشی کیا سوچ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ چلا کہ وہ سارے اکٹھے ہو گئے حملہ کرنے والے۔ آپ نے مدینہ منورہ میں ایک مجلس مشاورت منعقد کی۔ یہ بھی یاد کرنے والی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق
صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں۔ مشورے میں سلیمان فارسی ایک صحابی تھے جو کہ ایران سے آئے تھے، وہ بھی موجود تھے۔ سلمان فارسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا مشورہ یہ ہے کہ مدینہ کے جنوب کی طرف تو باغات ہیں، مشرق کی طرف لاوے کی چٹانیں ہیں، وہاں سے آدمی گزر ہی نہیں سکتا پیدل یا ویسے بھی، اور مغرب کی طرف پہاڑ ہے، ایک حصہ خالی ہے شمال مغربی کونا، اس میں آپ خندق کھود لیں۔ ہم خندق کھودیں گے تو وہ آگے نہیں آ سکیں گے۔ یہ عرب میں اس خندق کا تصور کسی کو نہیں تھا، نہ حملہ کرنے والوں کو پتہ تھا، نہ مدینہ کے لوگوں کو پتہ تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس تجویز کو بڑا پسند فرمایا۔ چنانچہ تاریخ میں بتاتی ہے کہ کس طرح ایک ہفتے میں اس خندق کو کھودا گیا، اور کیا شان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ خود اس میں کھود رہے ہیں خندق کو، آپ کے کپڑے جو ہیں وہ گرد آلود ہو جاتے ہیں، بلکہ کھودتے کھودتے ایک چٹان آ گئی بڑی سخت۔ تو صحابہ کرام نے اب عرض کیا آپ سے یا رسول اللہ، وہ بڑی سخت چٹان ہے، کیا کریں؟ آپ نے کہا مجھے دو وہ کلاڑی دو مجھے، وہ کسی دو مجھے۔ آپ نے اس کو لے کر چٹان کو مارا اور چٹان کو توڑ دیا۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بڑی بھوک لگی ہے، تو میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے پیٹ پر 2 پتھر ہیں۔ یہ بڑی مشکل جنگ تھی۔ وہ اس جنگ سے پہلے 2-3 واقعات ہوئے۔ ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ جب جنگ احد میں کفار مکہ جانے لگے واپس، ابو سفیان ان کا سردار تھا۔ یہ پہلی بات میں 2 ہجری کر رہا ہوں، 3 ہجری کی۔ اس نے کہا کہ ہم آئندہ سال پھر آپ حملہ کریں گے، لڑائی ہماری ہوگی بدر کے مقام پر۔ یہ ابو سفیان کا چیلنج تھا۔ جب جنگ احد کے بعد وہ واپس جا رہے تھے، اس نے چیلنج کیا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیلنج قبول کر لیا تھا۔ تو جب اگلا سال آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ ابو سفیان بھی تیاری کر رہا تھا، اس کے ساتھ 3000 بندے تھے۔ جب اسے پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہے، خود کمان کر رہے ہیں، خود اس جنگ میں شامل ہیں، تو اس کا حوصلہ جواب دے گیا۔ کفار مکہ، میں کیا بتاؤں آپ کو، وہ کفار مکہ آپ کی شخصیت سے، آپ کے کردار سے خود واقف تھے۔ ان کا مسئلہ اور تھا، وہ پتہ تھا انہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات کر رہا ہے، لیکن وہ جو ٹور تھی نا ان کی بنی ہوئی، بیت اللہ کے وہ مجاور تھے، چڑھاوے آتے تھے، پیسے لیتے تھے، اور ان کی ٹور جو بنی ہوئی تھی پورے عرب میں، وہ ختم ہو جاتی تھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایمان لاتے تھے۔ ان کی اس نفسیات کے مطابق ایک دفعہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عرب والو، اے قریش والو، تم کیا سوچتے ہو؟ تمہیں خطرہ ہے کہ تمہاری ٹور ختم ہو جائے گی؟ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، اگر تم مجھ پر ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، تمہارا اندر بھی گواہی دیتا ہے کہ میں سچی بات کر رہا ہوں، تم مجھے صادق امین کہتے ہو، تو نہ صرف عرب بلکہ یہ پورا علاقہ آپ کے زیر تسلط آ جائے گا، مسلمان بن جاؤ گے۔ لیکن اس وقت ان کو اس بات کی سمجھ نہ آئی۔ خیر بہرحال وہ ابو سفیان واپس چلا گیا، جنگ کے لیے نہ آیا۔ آپ ایک ہفتہ وہاں قیام کر کے واپس آ گئے۔ اس جنگی عذاب کے بعد ایک اور واقعہ بڑا عجیب ہے، بڑا دردناک واقعہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ کافر قبیلے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے، دو قبیلوں کے بندے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے ساتھ کوئی اپنے تبلیغ کرنے والے صحابہ کرام بھیج دیں، ہمیں تبلیغ کریں گے، ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سردار کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ دھوکہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ورنہ آپ ان کے ساتھ آدمی نہ بھیجتے۔ تو 6 صحابہ کرام کو آپ نے بھیجا، انہوں نے دھوکے سے 4 کو شہید کر دیا اور 2 کو جا کے مکہ میں فروخت کر دیا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ، وہ اسے بیر ابو معونہ کہتے ہیں، وہ 40 صحابہ کرام بڑے قیمتی، ان کا تعلق صحابہ صفہ سے تھا، حافظ قرآن تھے، بڑے عالم فاضل تھے، مجاہد تھے۔ وہ بھی ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، ہمارے ساتھ کوئی بندے بھیج دیں، وہاں تبلیغ کریں گے، لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس کا نام ابو عامر تھا۔ آپ نے اسے فرمایا کہ تم پہلے مسلمان کیوں ہو جاتے؟ وہ کہنے لگا جی میں ہو جاؤں گا مسلمان، انشاءاللہ ہم اکٹھے ہو جائیں گے، میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا، دوسرے مسلمان بھی ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ 40 آدمی بھیج دی۔ ان 40 صحابہ کرام کو ایک سازش سے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ تو یہ واقعات پہلے ہو چکے تھے۔ اس کے بعد یہ جنگ عذاب آئی۔ اب جنگ عذاب صورتحال یہ ہے کہ وہ باہر کھڑے ہیں، خندق کے 10,000 بندہ باہر کھڑے ہیں، اور 3 صحابہ کرام کے ساتھ آپ اس طرف کھڑے ہیں۔ کبھی کبھی تیروں کی وہ ایک دوسرے کو تیر مار لیتے ہیں، وہ اس خندق کو پاٹ نہیں سکتے تھے۔ ایک دن ایک ایسا واقعہ ہوا، ان کفار میں سے ایک ایسا آدمی تھا کفار کے گروپ میں کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک لوہے کے لباس میں ملبوس تھا، صرف یہ گردن کا ہے نا یہ حصہ، اس کو اس طرح کرنے کے لیے یہاں یہ گنجائش تھی کہ یہ جگہ خالی ہے۔ وہ کسی طریقے سے خندق کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ پورے عرب میں بڑا مشہور تھا کہ اس کو کوئی اس سے لڑائی نہیں کر سکتا، اور بات یہ ہے کہ اس کے پاس تلوار بھی ہے، سب کچھ ہے، اور پورا لباس جو ہے وہ لوہے کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا جاؤ علی اس کا مقابلہ کرو۔ یہ حیرت انگیز واقعہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری کا بے مثال یہ واقعہ ہے۔ آپ کے پاس تو بالکل اس طرح ہے، کوئی لوہے کا لباس نہیں ہے، ہاتھ میں تلوار ہے بس، یا ڈھال ہے۔ آپ لے گئے تشریف وہاں، خندق کے اندر کود گئے۔ اب دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دعوت دیتے ہیں، چلو بھی تم حملہ کرو۔ دنیا ساری دیکھ رہی ہے، دو خندق کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کافر مقابلہ ہونے والا ہے۔ اس نے آپ پر وار کیا۔ آپ بڑے پھرتیلے تھے، چھوٹا سا قد تھا، پھرتیلے تھے بڑے۔ آپ اس کے وار سے بچ گئے۔ پھر آپ کی باری تھی، آپ نے اس پر حملہ کرنا تھا۔ یہ دیکھیے کتنی مہارت ہے، یہ تلوار کو اس طرح مارا کہ جو یہ علاقہ یہ تھا نا، یہ جگہ یہ تھوڑی سی خالی تھی، اس طرح اس کو مارا، اس کی گردن کٹ گئی، وہ درام سے نیچے جا گرا۔ اس کے ساتھ جو باقی کافر تھے، جو تین آدمی آئے تھے، ان میں اکرمہ بن ابو جہل بھی شامل تھا، جو بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بھاگے۔ اب جو کفار مکہ تھے، جو سارے یہودی و کفار سامنے کھڑے تھے، وہ کیسے پاڑتے اس خندق کو۔ لیکن صورتحال یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی وقت نہیں ملتا تھا کہ آپ ادھر ہو جائیں۔ ان کو آگے آنے کے لیے تو ان کے پاس تیر ہی تھے نا، تیر چلاتے تھے تو وہ اندر نہیں آ سکتے تھے۔ آپ کو اس جنگ میں آپ کی 3 نمازیں قضا ہوئی، نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، کافر باہر کھڑے ہیں، وہ کیسے اس جگہ کو چھوڑتے؟ تو یہ تاریخی واقعہ ہے کہ آپ نے 3 نمازیں قضا کی، اور پھر روٹی کھانے کا کوئی وقت نہیں ملتا تھا۔ عجیب صورتحال تھی۔ اس میں ایک اور واقعہ یہ پیش آیا، ایمان فروز واقعہ کہہ لیں۔ ایک صحابی، ان کی بیگم، اس نے کہا یہ سارے بھوکے کھڑے ہیں، ان کو تو کھانا چاہیے۔ اس نے اپنے میاں کو کہا کہ تم ہمارے پاس جو بکری ہے نا، اس کو ذبح کرو اور کھانا تیار کر لو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3-4 اور بندے آ جائیں گے، وہ کھانا تو کھوا لینا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ کھانا ہے 5-6 بندوں کے لیے ہے، وہ کھا لیں گے۔ جب اس نے آ کے آپ کو یہ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تشریف لے چلیں، کھانا کھا لیں اور اپنے ساتھ 5-10 بندے لے آئیں۔ آپ نے فرمایا یہ سارے بندے جتنے یہاں کھڑے ہیں میرے صحابی، آج یہ سارے آ جاؤ، کھانا کھا لیتے ہیں۔ اس وقت ایسا وقت تھا کہ وہ اس طرح نہیں وہ تیر چلا رہے تھے۔ وہ صحابی ذرا پریشان ہوا کہ میں نے تو 5-6 بندوں کو بلایا تھا، انہوں نے سارے صحابہ کرام کو بلا لیا، 3000 بندہ بلا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہاں آپ مشکلات برداشت کر رہے ہیں، یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے نا، سارے اسباب کر رہے ہیں، وہاں آپ کے ساتھ معجزات بھی چلتے ہیں۔ آپ نے حکم دیا کہ
ہانڈی جو ہے یہ اس طرح میرے حوالے کر دو، میں بیٹھ جاتا ہوں، تو میں سے سالن جو ہے سارے جتنے آدمی بیٹھے ہیں سب کو، اور جو کھانا پک رہا ہے، روٹیاں پک رہی ہیں وہ بھی، تم پکاتی جاؤ، اس عورت کو جواب دیا، اور کھانا اس میں سے ہانڈی میں سے میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں، اس میں سے نکال کے کھلاتے جاؤ۔ تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ 3000 صحابہ کرام نے کھانا بھی کھا لیا، ہانڈی میں پھر بھی وہ سالن موجود تھا، اس برتن میں وہ آٹا بھی موجود تھا۔ تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہے۔ پھر اس میں ایک اور عجیب بات ہوئی، دیکھیے کتنی مشکل بات تھی۔ ایک جوہری قبیلہ تھا جو ابھی مدینہ میں رہتا تھا، ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا کہ جب مدینے پر حملہ ہوا تو یہودی قبیلہ ان کا ساتھ دے گا۔ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس جہاں وہ یہودی قبیلوں کا ایک محلہ تھا، وہاں مسلمانوں نے اپنے بال بچوں کو وہاں اس کے ساتھ ٹھہرا دیا تھا کہ چلو یہ تو ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے دشمن تو نہیں ہیں۔ ہوا یہ کہ باہر کے یہودی قبائل کی سازش سے جو اندر قبیلہ تھا نا بنی قریظہ یہودیوں کا، اس نے معاہدہ توڑ دیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مدینہ کے جنوب مشرق میں ان کے محلہ تھا، ایک محلے میں وہ رہتے تھے، اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کا بال بچہ تھا، کیمپ لگائے گئے تھے، وہاں موجود تھا۔ تو یہ کتنی مشکل صورتحال بن جاتی ہے کہ باہر سے دشمن ہے، اندر سے انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے اور ہمارے بال بچے بھی وہاں ہیں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک لمبی داستان ہے، میں پھر کبھی بتاؤں گا کہ اس جنگ کا آغاز انجام کیا ہوا۔ انجام یہ ہوا کہ وہ باہر کے لوگوں کا ساتھ نہ دے سکے، اور جب محاصرے کو 25-30 دن گزر گئے، محاصرے کو 25-30 دن گزر گئے، سردی کا موسم تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم تھے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس نے تو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا طوفان، ہوا، سخت ہوا اور بارش بھیج دی کہ ان کفار مکہ کے جو سارے 10,000 بندہ تھا، ان کے سارے خیمے اڑ گئے، جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ بھی بکھر گیا، اور اتنا اندھیرا تھا، اتنا اندھیرا چھا گیا کہ خود بڑے گھبرا گئے۔ چنانچہ اس اندھیرے میں، اس طوفان میں، اس بارش میں وہ 10,000 بندہ جو حملہ آور ہونے والا تھا وہ سب چلے گئے۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ کے صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، سارے چلے گئے ہیں۔ تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور فقرہ بولا تھا، اور وہ 100% سچا ثابت ہوا۔ آپ نے فرمایا جنگ عذاب کے بعد جب وہ چلے گئے تھے کہ اب یہ ہم پر کبھی کوئی حملہ نہیں کرے گا، کفار مکہ کو یا جو یہودی ہیں وہ بھی، یہ کفار دوسرے ہیں، اب ہم ان پر حملہ کریں گے۔ اور بعد کے جو 5 سال گزرے ہیں، 5 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک، اس میں ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ پھر جو پیش قدمی ہے، جو اوفینسو پوزیشن ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے۔ اب جو قبیلہ جس کا میں نے ذکر کیا، اس نے بدعلی کی تھی، اس کے ساتھ کیا ہوا یہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے جمعہ بیان کریں گے۔
تو میں نے جس طرح کہا ہے نا کہ قرآن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتا ہے، یہ بھی سیرت کا حصہ ہے ایک کہ آپ نے جنگیں کس طرح کی. وما علینا الا البلاغ المبین.